आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी के बाद एक इंतहाई बड़ा फैसला आया है। बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है। तो बड़ी मुलाकातें हुई हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतवक्का तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेने वाले उनके दरमियान एक मुलाकात हुई है जिसमें अहम तरीन जो है वो फैसले सामने आए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को फुल कोर्ट रेफरेंस दिए जाने के हवाले से तमाम तर इंतजाम और तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 25 अक्टूबर को ये फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। वकला की जानब से 26वीं आईनी तरमीम को लेके पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने के हवाले से लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मैं नाम साजिद है। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इसके समरी के ऊपर बाकायदा दस्तखत किए और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो कि चैम्बर वर्क में मसरूफ हैं उनकी और नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान एक मुलाकात हुई है। यकीनी तौर पर इस मुलाकात को बड़े अहम तरीन जो है वो अंदाज से देखा भी जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस भी हुई और इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा से मिलने के बाद जो है नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात की है। मतलब ये दो तरफा जो मुलाकात हुई है इसमें इंतहाई अहम तरीन जो है मामला डिस्कस हुए हैं, क्योंकि आने वाले 2 रोज के बाद जो है नए जो नामजद चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारी है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। ईवान सदर में इसकी तकरीब होगी और इसमें स्पेशली 250 के करीब मेहमानों को जो है वो मदऊ किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस अलविदाई जो है वो फुल कोर्ट में इसमें खताब भी करेंगे और साथ ही साथ जो है जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो भी खताब करेंगे और इस हवाले से जो तमाम तर जो है तैयारियां उसको अपनी शक्ल दी जा रही है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन आज की अपडेट है वो आपके साथ शेयर करें तो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जो है उनके खिलाफ जो है तोशाखाना केस 2 की आज समाअत हुई और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जो है ये समाअत की और इस हवाले से जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अपने दलाल दिए और तोशाखाना में जो कि ये केस बनाया गया था तोशाखाना 2 उसमें जो है बुशरा बीबी की जमानत जो है वो कन्फर्म की गई, मंजूर की गई और दोनों में थोड़े से इख्तलाफात भी हुए, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ जस्टिस गुल हसन के दरमियान और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान भी, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत को जो है मुतमिन नहीं कर सके, जिसके बाद जस्टिस गुल हसन ने जो है वो जमानत मंजूर कर ली। और ये केस नाज़रीन क्या था, तहाइफ का जो केस था जिसको लेके इससे पहले जो है तोशाखाना का केस जो कि इमरान खान बानी पीटीआई और इसके साथ साथ इनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान बना था, लेकिन वो केस भी जो है वो खत्म हो गया और उसके बाद केस जो है तोशाखाना केस 2 बना दिया गया, जिसके वजह से आज जो है वो बड़ी जो है वो खबर आई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर लेगी। तहाइफ लेकर जो है उसको सरकारी जो खजाना उसमें जमा ना कराने के हवाले से ये केस बनाया गया था और ये कहा गया था कि जो कीमती जो है जेवरात वो ली गई उसको ऑन ही नहीं किया गया, मतलब सामने नहीं लाया गया और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी जो एक प्रोसेस है, कानून है जिसके तहत जो है उसको आप अपनी मलकियत बना सकते हैं, उसको शो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये केस बनाया गया था। लेकिन जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए और उनसे पूछा क्या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होते हैं, आप अजरबैजान के म्यूजियम चले जाएं, वहाँ पे जो है दुनिया भर के जो आला लीडरान हैं उनके वाले से म्यूजियम में जो है वो सारी चीज़ें तहात मौजूद भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा वहाँ पे मैंने किसी पाकिस्तान के आला जो है वो सियासी शख्सियत को नहीं देखा। बहरहाल बुशरा बीबी की रिहाई के बाद बुशरा बीबी की जमानत मंजूर होने के बाद उनकी आज रिहाई के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और बुशरा बीबी की जो है वकला की जानब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आज रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और इस हवाले से भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानब से दावा किया जा रहा है कि ये रिहाई जानबूझ के आज मुमकिन नहीं बनाएगी, क्योंकि
ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی اور ایسا کیس بنا دیا جائے گا جس میں بشرا بی بی کو دوبارہ سے جو ہے وہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے آج اس ضمانت منظور ہونے کے بعد بشرا بی بی کے خلاف کوئی بھی کیس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج رہائی مکمل ہونی تھی، لیکن ججز کے جو روکار جاری کرنی تھی وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور عدالتی ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے آج کا دن جو ہے وہ گزر گیا۔ اب آنے والے روز میں کیا ہوگا کہ واقعی میں بشرا بی بی کو رہائی مل جائے گی یا پھر کوئی نیا کیس جو ہے وہ ان کے اوپر بنا دیا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں جگہ سے ایسی ڈائریکشن مل رہی ہے جس کی وجہ سے بشرا بی بی کی آج رہائی نہیں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے احتجاج بھی قلم بند کروایا۔ لیکن دوسری جانب کیا سب سے جو اہم ترین جو پوائنٹ ہے، کیا عوامی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ کیا یہ راستہ صاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عوامی پی ٹی آئی کا؟ نئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس جو ہے یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کے بعد کہ جو حالات ہیں وہ اب کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا حکومت جو ہے وہ اس میں مشکلات کا شکار ہو جائے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے مزید جو ہے مشکلات بڑھیں گی؟ کیونکہ یہ ایک بڑی خبر تھی، ایک بڑی سمجھ لیں کہ نیوز تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ہے سپورٹران کے لیے بشرا بی بی کی رہائی۔ اب کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی اسی طرح سے ہو جائے گی، ممکن ہو جائے گی، یا پھر بانی پی ٹی آئی کے بھی امتحان جو ہے وہ لمبا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کو ایک سیاسی وابستگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے کیسز میں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک بھی کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، اور مختلف جو ہے جگہوں پہ مختلف قسم کی جو ہے کیا سرائیاں بھی کی جاتی رہی، لیکن بانی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، بانی پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے جو ہے بشرا بی بی کو قید کیا گیا اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، لیکن آج وہ تمام کیسز ختم ہوئے اور اب ان کی جو ہے رہائی کا پروسیس آنے والے دن امید ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین سوال ہے، کیا ان کی اب رہائی اور ان کی آگے جو ہے مشکلات وہ آسان ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیونکہ اب ساری گیم ہے جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات ہونے والے جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی کورٹ میں، لیکن یہ کہنا کسی طور پہ بھی آسان نہیں ہوگا۔ جو کیسز اب موسٹلی جو کیسز تھے وہ آئینی عدالتوں کو جو ہے منتقل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو آئینی بنچ بنے ہیں اس حوالے سے یہ سارے کیسز ٹرانسفر ہوں گے، اور مخصوص کیسز ہی جو ہیں وہ عدالتیں ان کو جو ہے وہ سنیں گی، اور اس میں بھی جو ہے جس طرح پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی کی، پاکستان تحریک انصاف کے جو اس میں کارکنان تھے، ممبران تھے، 3 ممبران تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، جس کے بعد یحییٰ آفریدی کے ہے وہ تعیناتی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم ہوتی ہیں یا مزید بڑھتی ہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا اور مختلف جو ہے وکلاء برادری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کو جس انداز میں لایا گیا ہم اس کو کسی طور پہ بھی نہیں مانتے، اور اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج جو سب سے اہم ترین جو رہی ہے ایم این اے تھے مبارک زیب، جنہوں نے آئینی ترمیم پر حکومت کو ووٹ دیا تھا، اور 5 دیگر جو ہے جو ایم این ایس تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کیے گئے جن میں زین قریشی بھی شامل ہیں، اور ایم این اے مبارک زیب نے حکومت کا ساتھ دینے کے حوالے سے آج اپنا موقف جو ہے وہ سامنے لائے۔ انہوں نے کہا باجوڑ سے ان کا تعلق تھا، باجوڑ سے جو ہے وہ وکٹری حاصل کر کے قومی اسمبلی پہنچے تھے، اور ریحان زیب جو کہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کو انصاف نہیں ملا اور ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، جس کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے میرے ساتھ رویہ بھی جو ہے وہ درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور میں بالکل اس چیز کو عام بھی کرتا ہوں، اور میں آزاد حیثیت سے جو الیکشن لڑا تھا، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہا تھا، پی ٹی آئی کے پارلیمانی گروپ میں بھی کبھی میں شامل نہیں ہوا، واٹس ایپ کا جو گروپ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کوئی بھی میرے علاقے میں فنڈس نہیں ہے، اور میں نے جسٹ اس لیے کیا کہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو اور حکومت میرے علاقے کے جو معاملات ہیں ان کو کور کرے، لیکن اب حکومت کے ساتھ تک یہ معاملات کور کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ تو ظاہر وقت بتائے گا، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے وہ موقف سامنے رکھتے۔ دوسری طرف زین قریشی اور دیگر جو 5 منحرف اراکین تھے ان کو شوکاز نوٹس بھیج دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور
ان سے جو ہے وہ جواب بھی طلب کیا گیا کہ وہ اس والے سے اپنا جواب وہ سامنے لے کے آئیں. اور جناب آج ہی ایک انتہائی اہم اپڈیٹ بھی ہے سوشل میڈیا کو لے کے. جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ چند دن قبل جو ہے وہ لاہور میں ایک نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا کیس بنا اور اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ہائپ بنائی گئی اور بہت پروٹیسٹ ہوئے, کالجز کو بند بھی کرنا پڑا, بہت سا مطلب کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس کا دائرہ وسیع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ بند کر دی گئی. اب جو ہے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو فیک نیوز ہے اسپیشلی جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے, جس کے کوئی پراپوگنڈا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ قانون سازی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اور 15 سال تک جو ہے اس میں قید بھی ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ اس کے علاوہ ہے. تو مطلب کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کے بے لگام سا سمجھ لگے ایک گھوڑا ہے جس کو کوئی بھی خبر بنا کسی تحقیق کے پھیلا دیا جاتا ہے اور اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بنا سوچے سمجھے وہ ہر جگہ پہنچائے جاتے ہیں. وہ اس سے بھی تھوڑا سا حکومت نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے کہ ان ساری چیزوں سے نمٹیں گے. اور لاسٹ میں انتہائی عام ترین جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو ہے سابق وزیر پاکستان میاں نواز شریف صاحب ہیں لندن, دبئی, لندن اور پھر امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اور اس میں ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ سی ایم پنجاب بھی ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ جائیں گی اور یہ پورا ٹرپ جو ہے اس کو انجوائے کریں گے.